محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر حالات اور آزمائش اہل حق کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے۔ جو سچے دین کو ماننے والے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حالات باطل کی طرف سے آئے ہیں، اور ان حالات کے اوپر جو ایمان والے تھے وہ ہر حال کے اوپر جمے رہتے تھے، اور اس وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، اور اللہ کے وعدے کے اوپر ان کو اتنا یقین ہوتا تھا کہ جب حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جاتے تو اس وقت ان کی زبان سے بے اختیار یہ نکلتا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کفار کی متحدہ جماعت آئی ہے، اور تقریباً 12,000 کا لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس میں عرب کے مختلف قبائل شامل تھے، مدینہ کے آس پاس کے علاقے کے قبیلے شامل تھے، اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اب مدینہ کے اندر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ باہر سے ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جتنے قبائل تھے ان سب کو مسلمانوں کے خلاف ورگلایا۔ دوسری طرف مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ مسلمانوں کے حریف تھے، اور ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہر حال کے اندر وہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی محافظت کے اندر رہیں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، کوئی دشمن اگر حملہ آور ہوگا تو مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی، اور ایک طرف باہر کی قوم، دوسری طرف مدینہ کے اندر بنو قریظہ، اس حال کے اندر مسلمان دونوں طرف سے پس گئے تھے، اور اس وقت منافقین مسلمانوں سے دغا دے رہے تھے۔ جب ان کی شدید ضرورت تھی تو یہ منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر جا رہے تھے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھروں کے اندر چوری ہو جائے۔ اس وقت جو مخلص مسلمان تھے، سخت سردی کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے عجم کے اندر یہ معاملہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو جس طرف سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس طرف ہم خندق کھود دیتے ہیں، اور اتنی گہری خندق ہوتی ہے کہ دشمن اس طرف پار نہ کر سکے۔ چنانچہ اس رائے کے اوپر عمل کیا گیا اور خندق کھودنی شروع کی گئی۔ حالات یہ تھے، بھوک کی شدت تھی، مسلمانوں کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کے اوپر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے اندر لوگوں کو کیسر و کسریٰ کی خوشخبری سنائی تو اس وقت منافقین مذاق اڑا رہے تھے، آج اپنی جان بچانے کے درپے ہیں، کھانے پینے کی چیز نہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں کیسر و کسریٰ کے۔ اس وقت مسلمانوں کو شدید طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ اب تو مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں نے یہ کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ چیز ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے کہ مسلمانوں کے اوپر تو آزمائش آئے گی، ان کے اوپر سختی آئے گی، ان کے اوپر حالات آئیں گے، کبھی کسی طرح کے حالات رہیں گے، کبھی کسی طرح کے حالات رہیں گے، لیکن ان حالات کے اندر ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، بلکہ ایمان کے اوپر جمے رہیں گے، اور ہر حال کے اندر اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے کمر بستہ رہیں گے۔ یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو خطبے کے بعد میں نے پڑھی ہے، حالات کے تغیر کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، حالانکہ اس زمانے کے اندر وہ حالات نہیں تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی کہ اگر کوئی اچکنا چاہتا تو ان کو اچک کر ختم کر دیتا۔
اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی ارشاد فرمائی کہ قیصر و کسریٰ تمہارے قدموں کے اندر ہوں گے۔ ایک وقت آیا کہ قیصر و کسریٰ مسلمانوں کے قبضے کے اندر تھے اور مسلمانوں کی حکومت پورے دنیا کے اندر، اور اسلام دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر، مدینہ سے نکل کر مدینہ سے باہر، حتیٰ کہ دوسرے ممالک کے اندر بھی اسلام پھیلتا چلا گیا اور روز بروز یہ بڑھتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی ارشاد فرمائی اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے بلائیں گی جیسے کہ عمدہ کھانے کے اوپر ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ یہ کھانا کھا لو، یہ بہت لذیذ ہے، یہ چیز کھا لو۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک قوم دوسری قوم کو بلائے گی۔ صحابہ کرام کو اس زمانے کے اندر بڑی حیرت ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کا رعب اور اسلام کی ہیبت دوسرے کے قلوب کے اندر پڑ چکی تھی، اور مدینہ سے باہر اسلام کا رعب اور دبدبہ دشمنوں کے دلوں کے اندر تھا۔ اس وقت صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہم تعداد کے اندر بہت تھوڑے ہوں گے؟ یعنی اتنی تعداد ہماری کم ہوگی کہ ہم کو اس زمانے کے اندر دوسری قومیں لقمہ کی طرح بنا کر کھا جائیں گی اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مسلمان تعداد کے اندر پہلے کے مقابلے بہت زیادہ ہوں گے، وَلَٰكِنَّكُمْ غَثَاءٌ ان کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حالت وہ ہوگی جو باڑھ کے اندر جب پانی بہتا ہے تو اس کے اوپری سطح کے اوپر بہنے والے جو کوڑے کرکٹ ہوتے ہیں، جن کی اپنی کوئی سمت نہیں ہوتی، جدھر پانی کا رو ہوتا ہے ادھر وہ بہہ جاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے حالات ہو جائیں گے کہ ان کے اندر پختگی نہیں ہوگی، ایمان اور یقین کی طاقت نہیں ہوگی، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ رخ کو دیکھ کر بہتے رہے ہوں گے، تو اس وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے کہ بہنے والے پانی کے اوپر جب کوڑے اور کرکٹ اور گھاس کے ٹنکے بہتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں کی حالات ہو جائیں گے۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن سُرُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے خوف اور دبدبہ مسلمانوں کا ختم کر دے گا، چھین لے گا۔ یہ دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈر، دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب اور اسلام کا دبدبہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان والے ایمان کے اندر، مسلمان اسلام کے اندر، یقین کے اندر، اعمال کے اندر پختہ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ان کا رعب اور ان کا دبدبہ دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا فَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، یہ دو چیز ہے جس کو وہن کہتے ہیں۔ اور آج اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آج ایمان والے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو اجتماعی طور سے جو چیز نظر آئے گی وہ یہ چیز نظر آئے گی کہ آج ہمارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو گیا۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آج دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ایمان والا نہیں کر رہا ہے؟ کون سے ایسے گناہ ہیں جس کے اندر مسلمان نوجوان، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بچیاں، مسلمان بچے وہ مبتلا نہیں ہے؟ اگر معاشرے پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ آج ہر ایک گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے
جب مال کے کمانے کی باری آئے گی تو اس وقت آدمی نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، صرف اس کی پرواہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس مال آنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ حرام کے اندر بھی چلا جاتا ہے، سود کے اندر بھی چلا جاتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوست سے گناہ کو دیکھ لیجئے کہ آدمی اپنی زبان کو بد کلامی کے اندر، بدگوئی کے اندر، ایک دوسرے کی غیبت کے اندر، ایک دوسرے کی برائی کرنے کے اندر، جھوٹ کے اندر، جتنے زبان کے گناہ ہو سکتے ہیں سارے گناہ کے اندر آج مسلم معاشرہ مبتلا ہے۔ وعدہ کے اندر آ جائیے تو وعدہ خلافی ہے، دھوکہ دہی ہے، اور دوست سے جتنے عیوب ہیں وہ سارے کے سارے عیوب اور سارے کے سارے گناہ آج مسلم معاشرے کے اندر مکمل طریقے سے پائے جا رہے ہیں، اور ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہے۔ سوچئے کیا ان گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کو ہم مول لے رہے ہیں اور امید یہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہوگی؟ یہ تو ایسی چیز ہے جس کا ہونا محال ہے۔ ہم گناہ کریں اور اللہ کی رحمت کے متوجہ رہیں، یہی اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہ کے باوجود ہم کو باقی رکھا ہے، ہمارے گناہ کو دوسرے کے اوپر ظاہر نہیں کیا۔ یہ خود اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ گناہ کی ساری جڑ یہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث کے اندر اس کو ارشاد فرمایا گیا، آج اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری چیز موت کی ناپسندیدگی۔ آج موت سے آدمی گھبرا رہا ہے، موت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ارشاد فرمایا گیا کہ موت ایک پل ہے جو بندے کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو آدمی اپنے خدا سے مل نہ پاتا۔ موت ہی کے ذریعے سے آدمی اپنے خدا سے ملتا ہے، موت ہی کے ذریعے سے آدمی دنیا کے اندر جو اعمال کر کے جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کی نیکیوں کا ثواب، اجر، مرحمت فرماتے ہیں، جنت کی شکل کے اندر مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کے اندر موت حائل بنتی ہے۔ موت ایک پل ہے جس کے ذریعے سے آدمی ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ آج آدمی موت سے گھبرا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی جگہ جاتے تھے تو اس وقت آپس کے اندر لوگوں کے اندر یہ بات کرتے تھے کہ اے لوگوں، یہ جان لو کہ موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی۔ اگر تم اللہ کے راستے کے اندر گئے ہوئے ہو اور اس جگہ تم کو موت آ گئی تو تم کو شہادت کی موت ملے گی، ورنہ اپنے بستر کے اوپر بہرحال مرو گے۔ تو ایک موت سے کسی کو مفر نہیں، موت تو ایک نہ ایک دن آئے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب ایران کی مہم کے اوپر گئے ہیں، اس وقت رستم کو انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جہاں پر انہوں نے لکھی، وہاں پر یہ بات بھی لکھی، اے رستم یہ بات جان لو فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْأَعَاجِمُ الْخَمَرَ، یہ بات یاد کر لو کہ میرے پاس ایسی قوم ہے جو موت کو ایسے ہی محبوب رکھتی ہے جیسے کہ عجمی لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہیں، کہ ان کے نزدیک شراب بہت محبوب ترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس جو لوگ ہیں وہ بھی موت کو ایسے ہی محبوب رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن پیدا اس وجہ سے ہوگا، وہن یہ چیز ہوگی کہ دنیا کی محبت دل کے اندر ہوگی۔ آدمی جب دنیا کو کما رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے چھوٹنے کا قلق ہوگا، افسوس ہوگا، اس کی وجہ سے وہ بظاہر موت کو ناپسند کرے گا، اور موت کی ناپسندیدگی اس کے دل کے اندر آ جائے گی۔ اسی کو وہن قرار دیا گیا، اور یہ چیز ہماری اپنی زندگیوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہم ان حالات کے اندر اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بالکلیہ بچائیں۔ جب تک ہم نہیں سدھریں گے
تب تک اللہ کی جانب سے ہونے والے فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں انفرادی طور سے اپنی زندگی کو درست کرنا ہے۔ ہر ایک جب انفرادی طور سے اپنی زندگی کو درست کرے گا، اجتماعی گناہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو اس کے بعد اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہوگی۔ آج ہم کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، کبھی بیٹھ کر ہم نے اس کا جائزہ لیا، کبھی بیٹھ کر ہم نے اس کے بارے میں غور کیا۔ حالات آتے ہیں، اس کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہم کبھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، دل کے اندر بزدلی، دل کے اندر کم ہمتی یہ ہمارے کیوں آ گئی؟ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے آ گئی کہ ہم جس چیز کی محنت کر رہے ہیں، دنیا کے کمانے کی، دنیا کے بنانے کی، ایک سے ایک بلڈنگ بنانے کی، ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز آدمی بناتا ہے اور جس چیز کی محنت کرتا ہے، اس چیز کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، اسی کے اندر لگا رہتا ہے، اسی کے اوپر اس کا دل اٹکا رہتا ہے۔ آج ہم نے دین کی محنت نہیں کی، اپنی آخرت کے بنانے کی فکر نہیں کی، قبر کے سلسلے میں محنت نہیں کی، تو ہمارا دل ادھر کے بجائے ادھر اٹک گیا، اور اس کی بنیاد پر آج ہم ہر طرح کی آزمائش کے اندر آ گئے۔ یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی جانب متوجہ ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ رب العزت کو بندے کی جانب سے توبہ اور استغفار کرنا بہت محبوب ہے۔ جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بندے کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت بندے کی جانب نازل فرماتا ہے اگر ہم توبہ اور استغفار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، جن کی قوم 950 سال تک بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا تھی اور ان کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہتی تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم، تم نے بہت گناہ کیا۔ جس دھرتی کو، جس زمین کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پر تم نے یعوق، نصر اور دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی، اور اس کے باوجود تم یہ کہہ رہے تھے، اے نوح، میں ان کی عبادت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تو ان کی عبادت کرتا رہوں گا، جس کو سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے جن کے مجسمہ کو رکھ کر انہوں نے عبادت کرنا شروع کی تھی۔ بعد میں شرک بت پرستی کے اندر وہ قوم مبتلا ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ اس دنیا کے اندر شرک نہیں تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، ایک زمین کے اندر ایک اللہ کا نام لیا جاتا تھا، بعد میں شرک اور بت پرستی شروع ہو گئی، لہذا تم اس شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اس گناہ پر اپنے رب سے مغفرت چاہو، گناہوں کی توبہ چاہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر یہی ہماری جانب میں متوجہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہیں، ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ آج جو حالات ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ انجمن انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے کچھ مطالبات کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جس جگہ پر بت رکھ دیا گیا، جہاں پر پوجا پاٹ شروع کر دیا گیا، ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ یہاں پر 1993 تک پوجا پاٹ ہوتا رہا ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے، جس کی بنیاد پر پورے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا پر، اخبارات کے اندر یہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ 1993 تک وہاں پر پوجا پاٹ اور وہاں پر پوجا پاٹ ہوتا رہا ہے۔ یہ غلط چیز پھیلا دی گئی اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ دے دیا گیا۔ اب اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ابھی عدالت کے فیصلے پر اتنی عجلت کے ساتھ عمل کرا دیا گیا، اور اس ضلع کے اور یہاں کے بنارس کے ماحول کو کس طریقے سے لوگوں کے ذریعے سے غلط طریقے سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا ہے
کہ آج ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے۔ ظاہری احتجاج یہ ہے کہ ہم اپنی تمام دکانوں کو بند رکھیں گے، چاہے وہ چھوٹی دکان ہو یا بڑی دکان ہو۔ کاروباری اپنے کاروبار کو بند رکھیں گے، چاہے ان کا چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا کاروبار ہو۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ اپنی طرف سے کریں گے۔ یہ تو ظاہری طور سے ہے، اور انتظامیہ اس کے خلاف دکان کو کھولنے کی کوشش کرے گی، کھولوانے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم اب پرامن طریقے سے اپنے دکانوں کو بند کریں گے، احتجاج کا اظہار کریں گے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، غلط چیز چلائی گئی ہے اور اس غلط چیز کو ہم ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو چیز ہمارے قبضے کے اندر ہے ہم اس چیز کو کریں۔ یہاں پر آج بند کیا گیا ہے تو بند کیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جگہ جگہ ٹولی کے شکل کے اندر کھڑے رہیں یا کہیں پر ہم اشتعال انگیزی کرنے لگے۔ پرامن احتجاج کا مطالبہ کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس وقت کو فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر دیں، مسجد کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی جانب سے یہ مطالبہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر تک مسجد کے اندر رہنے کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ لہٰذا اسی کے مد نظر اجتماعی طور سے جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد 5 تسبیحات ہر ایک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پہلی درود شریف کی، اور دوسری تسبیح لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی، تیسری تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چوتھی تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر آخر میں درود شریف کی، اول آخر درود شریف، بیچ میں کلمہ طیبہ اور آیت کریمہ اور استغفار۔ یہ پوری 5 تسبیح ہوگی، اس کے بعد اجتماعی دعا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آدمی با اختیار ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اگر آدمی کے اندر بشاشت ہے اور مسجد کے اندر عصر تک رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان کی جانب سے مطالبہ عصر کا ہے۔ اس کے ذریعے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہم اللہ کی جانب متوجہ ہوں، گھروں کے اندر بھی جائیں۔ مان لو اگر مسجد سے ہم گھر کے اندر چلے گئے کسی ضرورت کی بنیاد پر، تو اپنے گھر کے اندر بھی اعمال کا اہتمام کریں۔ بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھی اعمال کے اندر لگائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔